بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم حج کے چوتھے اور پانچویں دن کے حوالے سے پڑھیں گے کہ ان میں کون سے کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ کو ہم نے مینا کے میدان کے اندر آ کے جو بڑا جمرہ ہے اس کو کینکریاں ماری ساتھ، اس کے بعد ہم نے قربانی کی، حلق کیا، ہم احرام کی پابندیوں سے باہر نکل آئے۔ اب ہم نے 11 ذی الحجہ یعنی حج کا جو چوتھا دن ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور پانچویں دن میں کیا کرنا ہے۔ تو ان 2 دنوں میں صرف ہم نے جو رمی جمرات ہے وہی کرنی ہیں، یعنی پہلے چھوٹے جمرے کے اوپر 7 کینکریاں مارنی ہیں، پھر درمیانی جمرے کو 7 کینکریاں مارنی ہیں، پھر اس کے بعد جو بڑا جمرہ ہے اس کو 7 کینکریاں مارنی ہیں۔ اس میں اس بات کو ہم نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جو ہم نے کینکریاں ماری تھی وہ ہم نے زوال سے پہلے جو اس عمل کو شروع کر لیا تھا، لیکن جو 11 اور 12 والے دن جو ہم نے کینکریاں مارنی ہیں یہ زوال کے بعد ہم نے شروع کرنی ہے۔ اور جب پہلے جمرے پر ہم نے پہنچنا ہے تو تلبیہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم نے وہاں پہ آ کے چھوڑ دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 3 قدم یا 7 قدم جمروں سے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جائیں اور اپنی انگوٹھے اور شہادت والی انگلی سے کینکری کو پکڑنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے کینکری جو ہے مار دینی ہے۔ اسی طرح ہم نے 7 کینکریاں پہلے چھوٹے جمرے کو مارنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے اور پھر ہم نے دوسرے جمرے پر، یہ اگر پیدل ہم چلے گئے تو تقریباً 4-5 منٹ کا یہ سفر ہے جو ہم نے اس کو کرنا ہے۔ تو پھر ہم نے جا کے درمیانی جمرے کو جب مارنی ہے تو پھر وہی طریقہ ہے کہ ہم نے 3 قدم یا 7 قدم پیچھے کھڑے ہو جانا ہے اور اسی طرح کینکری کو پکڑنا ہے اور 7 کینکریاں ہم نے مارنی ہے۔ ہر کینکری پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ مستحب عمل ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دعا جو ہے وہ مانگنی ہے، اور جب تیسرے اور بڑے جمرے کو ہم نے مارنی ہے تو اس وقت ہم نے اسی انداز میں 7 کینکریاں مارنی ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دعا نہیں مانگنی۔ اور جب ہم نے یہ عمل کرنا ہے تو اپنے ذہن کے اندر یہ رکھیں کہ یہ عمل ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ عمل جو ہے اس کی اصل کیا ہے۔ تو فوراً بندے کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے، تو جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اس میدان کے اندر پہنچے تو شیطان نے یہ جو جمرے ہیں انہی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو خواب پر جو ذبح کرے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو آپ نے اسے پہچانا کہ یہ شیطان ہے، تو آپ نے اس کو کینکریاں ماری۔ تو آپ بھی اپنے ذہن کے اندر یہ خیال رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگانے کے لیے اس کو یہ کینکریاں ماری تھی۔ تو ہم بھی یہ نیت اپنے ذہن کے اندر رکھیں، جب بھی کینکری ماریں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کریں، یا اللہ ہمیں نفس اور شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما دے، ہمیں نفس اور شیطان کے چنگل سے بچا لے، ہم اپنے آپ کو تیری حفظ و امان کے اندر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ چوتھے دن یہ عمل کرنا ہے، پھر پانچویں دن بھی اسی طرح آپ نے زوال کے بعد یہ تینوں جمروں کے اوپر آ کے کینکریاں مارنی ہے۔ تو یہ آپ کا جو عمل ہے 5 دنوں کا مکمل ہو گیا۔ ایک عمل ہے وہ ہے طواف زیارہ، وہ آپ 10 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کی عصر تک وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی آپ کو سہولت ہو 10 کو اگر آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دن بندہ کو تھکاوٹ کافی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے کینکریاں بھی ماری ہیں، پھر اس نے مزدلفہ سے جو مینا کی طرف سفر بھی کیا ہے، قربانی بھی بندہ کرتا ہے، حلق کرنے کے بعد بندہ تھک جاتا ہے۔ تو اگر وہ 10 کو نہیں کر سکا 11 کو جا سکتا ہے، 11 کو نہیں کر سکا 12 کو عصر تک بھی وہ کر سکتا ہے۔ اب آپ نے جو ہے وہ احرام کی حالت سے باہر آگے ہیں، آپ نارمل کپڑوں کے اندر آپ نے جانا ہے، تو آپ نے جا کے کعبہ شریف کے 7 چکر لگانے ہیں۔ جس طرح آپ عمرے کے لیے آپ نے طواف کیا تھا اسی طرح آپ نے طواف کرنا ہے، لیکن اس میں نیت آپ نے حج کی
جو ہے وہ کرنی ہے۔ حج کی جو آپ نے کرنا ہے طواف، اس کی یہ آپ نے طواف زیارہ کی نیت کرنی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے حجر اسود کے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اسلام کرنا ہے، 1 چکر لگانا ہے، 2 لگانے ہیں، 3 7 چکر مکمل کرنا ہے۔ اس میں 1 2 چیزیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ آپ نے اس دبا نہیں کرنا، کیونکہ آپ احرام کی حالت سے باہر نکل چکے ہیں، تو دایاں کندھا جو ننگا کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے یہ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے، اور سعی کا طریقہ بھی وہی ہے جس طرح آپ عمرے کے لیے اندر سعی کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے سعی کے 7 چکر بھی مکمل کرنے ہیں۔ جب 7 چکر آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو آپ کا یہ طواف زیارہ بھی مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ آپ کا حج جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ تو میں نے 3 4 ویڈیو کے اندر یہ تمام حج کا طریقہ جو ہے آپ کی سہولت کے لیے کہ وقت بھی تھوڑا ہو اور ایک ایک چیز آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہو سکے، تو میں نے یہ بنائی ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو اگر آپ ان سب کو دیکھیں گے تو کافی زیادہ آپ کو سہولت ہوگی، آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی حج کی سعادت سے بہرہ یا فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں حج کے لیے گئے ہیں اللہ ان کا قبول فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ باکس کے اندر اپنے اگر کوئی سوال ہے حج کے حوالے سے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک تفصیلی باتیں ہیں، لیکن میں نے بالکل شارٹ کرتے ہوئے بالکل مختصر اس کو بیان کیا ہے کہ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں، جو بھی نئی ویڈیو بنے آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔